جی السلام علیکم۔ یہ لیکچر بھی پچھلے لیکچر سے کنیکٹڈ ہی ہے، وائی ڈفرینٹ پیپل اپریشیٹ ڈفرینٹ ایلیمنٹس فرام سیم پیس آف آرٹ، کہ ایک ہی پیس آف آرٹ جب دیکھیں، فلم، پلے یا کوئی پینٹنگ یا کوئی میوزک، تو فرق لوگ فرق چیزیں اس میں سے کیسے نکالتے ہیں، یہ اس کا دوسرا پارٹ ہے۔ اس میں ایک اور پوائنٹ ڈسکس ہوا ہے۔ ون کیوریس کوشچن از that when someone makes a music video, why some people from audience find composition more beautiful while others find dance, poetry, vocals or styling more beautiful than the composition. یہ بڑی کامن سی بات ہے کہ میوزک ویڈیو آپ دیکھتے ہیں، آپ چار دوست بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، لیکن اور آپ چاروں کو پسند آئی ہے، لیکن ان میں سے کسی ایک کو اس کا ڈانس زیادہ پسند آیا ہوگا، دوسرا کہے گا کہ یار ڈانس کا تو مجھے نہیں پتا لیکن پوئٹری کافی اچھی تھی، کوئی کمپوزیشن کی تعریف کرے گا، کوئی ووکلز کی تعریف کرے گا، اور کوئی بالکل ہی اس کی جو سٹائلنگ کی تعریف کرے گا۔ ہو سکتا ہے ایک سے زیادہ بھی چیزیں پسند آئیں، لیکن یہ بڑی کامن سی بات ہے کہ 8-10 لوگ بیٹھ کے جب ایک چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ فرق چیزیں نوٹس کرتے ہیں۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ ٹو انڈرسٹینڈ دس وی مسٹ ایڈمٹ دیٹ وی آل انٹرپریٹ ون ورڈ ان مینی ڈفرنٹ امیجز۔ یہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ بات سمجھنا ضروری ہے، جیسے ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر ایک ورڈ کوئی شاعر کہہ دیتا ہے تو آپ اس کو فرق طریقے سے اپنے دماغ میں اس کے امیج بناتے ہیں۔ ہم سب کے دماغ میں ایک ہی ورڈ، یا جیسے پہلے میں نے اماں جی یا مائی یا بڑھیا کا ورڈ میں نے ایک ایگزامپل دی تھی کہ اب وہ ایک ورڈ لکھا ہوا ہے، اس کے مطلب ہم سب کے ذہن میں فرق بنیں گے۔ اگر کوئی کہتا ہے بیوٹیفل وومن، پہلے بھی ہم نے ذکر کیا تھا، یہ اب سب بیوٹیفل وومن ہے، لیکن ہم جو امیج ذہن میں، ہمارے ذہن میں جو امیج آئے گا اس کے ساتھ اس کی الگ سٹوری، الگ جگہ بھی ہے۔ یعنی اگر ہم اس کو بیوٹیفل وومن کنسیڈر کریں گے، یہ ہمارے مائنڈ میں آئے گا، تو پھر اس کا ریڈ ہیڈ نہیں آئے گا، اس کا ریڈ ہیڈ اسی کے ساتھ آئے گا۔ کسی نے یہ بھی نہیں کہا کہ بیوٹیفل وومن حجاب میں بھی ہو سکتی ہے، پردے میں بھی ہو سکتی ہے۔ مطلب یہ کہ جو چیزیں بیان نہیں کی جاتی وہ ہمارے ذہن میں ہمیں خود ہی بنانی پڑتی ہیں، اور ہمیں اتنی عادت ہے کہ ہم وہ بنا لیتے ہیں، لیکن اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سب کے ذہن میں امیجز بہت فرق آتے ہیں، اور اب امیج فرق آئے گا تو پھر آگے سٹوری بھی جو ہمیں سمجھ آئے گی وہ بھی فرق سمجھ آئے گی، یعنی پورا کا پورا گانا ہی ہمیں فرق طریقے سے سمجھ آئے گا۔ یہ بھی بیوٹیفل وومن ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے لائٹ یعنی روشنی، اب روشنی کے کیا امیج بن سکتے ہیں، ذرا یہ دیکھیں۔ روشنی کے ورڈ سے سب سے پہلے آپ کے ذہن میں ان امیجز میں سے کچھ بھی آ سکتا ہے، جو سب سے پہلے امیج آپ کے ذہن میں آئے گا آپ کی سٹوری اسی کے اوپر بننا شروع ہو جائے گی۔ یہ بھی روشنی ہے، یہ بھی روشنی ہے۔ اب میں نے تو اپنی سٹوری اپنے دماغ میں وہیں سے شروع کرنی نا جہاں سے، اب اگر میرے ذہن میں روشنی سے یہ چیز آتی، بلب آتا ہے، تو میں اس کا مطلب ہے کہ خالی کمرے کے میں ایک بلب ہے، یعنی مجھے اور کچھ مٹیریل ہی نہیں ملا اس سٹوری کو مزید ڈالنے کے لیے، کیونکہ سٹوری میں تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اب یہ ایک مکمل سٹوری ہے کہ یہ پورا ماحول ہے، یہ ایک بند کمرہ نہیں ہے، یہ پورا ماحول ہے، یہ روشنی کا پورا ماحول ہے، یعنی جب میری سٹوری شروع ہوگی تو ماحول کی باقی چیزیں بھی جو ہیں اس میں کچھ نہ کچھ رول پلے کریں گی۔ یہ پورا ماحول ہے کہ سورج کی روشنی ہے اور کس طریقے سے چھلک کے آ رہی ہے، کسی کے تھرو آ رہی ہے، کسی سے پاس نہیں ہو رہی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ پوری چیز اگر میرے ذہن میں پہلا امیج بنتا ہے تو میری سٹوری کے ایلیمنٹس میں بھی ہو سکتا ہے یہ چیز آ جائے، تو پھر میری سٹوری تو زیادہ رچ ہوئی۔ اب یہ بھی پوری ایک سائنٹیفک چیز ہے۔ اب یہ تو خدائی قسم کی اوپر سے، جس کو سبلائم قسم کے کہتے ہیں، سبلائم قسم کی بیوٹیفل روشنی ہے، اس کا مطلب ہے میری سٹوری کا آغاز ہی سبلمٹی سے ہوگا۔ اگر کہتے ہیں آپ سکون، اب سکون کا پہلا امیج ذرا دیکھیں، اور پہلا امیج جب آپ کے ذہن میں بنے گا تو اگلی سٹوری کیسی، کتنی فرق سٹوری ہوگی۔ کسی کے لیے سکون یہ ہے، کسی کے لیے یہ ہے، میرے لیے یہ ہے۔ اب اس سکون جو پورا سکون ہے اس میں بہت سے اور ایلیمنٹس بھی ہیں، اب آپ کی سکون کی سٹوری یہیں سے چلے گی۔ کسی کے لیے یہ ہے سکون۔ اب اسی طرح ایک ورڈ کو چھوڑ کے اگر آپ ایک جملے کی بات کرتے ہیں، کسی شعر میں کسی نے کہا ویرانے میں چلتا چلا گیا، اب آپ دیکھیں کہ اس کی سٹوری کہاں سے شروع ہو رہی ہے۔
اسی وجہ سے انتہائی فرق سٹوریز ہمارے ذہن میں کسی بھی چیز کی بنتی ہیں. ویرانہ یہ بھی ہے، یہ بھی ویرانہ ہے، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ کے کپڑے ویرانے سے میچ کرتے ہوں گے، یہ سامنے جو پلانٹ ہے وہ بھی میچ کرتا ہوگا. یہ تو کہانی میں نہیں کہا. ویرانہ کتنا خوبصورت ہے کتنا بدصورت ہے یہ بھی. ہم محسوس کیسے کرتے ہیں، ہماری سٹوری کہاں سے شروع ہوتی ہے، اس کا تعلق اس چیز سے ہے. اٹ ہیز ایوری تھنگ ٹو ڈو ود دا پریپیئرڈنیس، کہ ہم ذہنی طور پہ کتنے تیار ہیں. ایک بچہ ایک نغمہ سنے گا مشکل، اس کو سمجھ نہیں آئے گی کیونکہ اس کے ذہن میں بہت زیادہ ڈیٹا نہیں ہے، بہت زیادہ ہسٹری، بہت زیادہ میموری نہیں ہے. ایک بوڑھا آدمی وہی قومی ترانہ سنے گا تو وہ رو پڑے گا کیونکہ اس کے ذہن میں اتنی زیادہ چیزیں ہیں، یعنی وہ زیادہ پریپیئرڈ ہے. وہ اس قومی ترانے کو سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اس سے جذباتی طور پہ کنیکٹ ہونے کے لیے بہت زیادہ پریپیئرڈ ہے. لیکن ایک بچہ پریپیئرڈ نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس ڈیٹا کم ہے، اس کے پاس میموریز نہیں ہے. وی ٹینڈ ٹو اپریشیٹ دا ایلیمنٹس وی ہیو مور اسٹڈی آف. وہی بات کہ جس چیز کی ہمارے پاس اسٹڈی ہوگی، جس کی ایگزامپلز ہوں گی، پرسنل ایگزامپلز ہوں گی، کانشیس بھی ہو سکتی ہے، انکانشیس بھی ہو سکتی ہے، ہم اس ایلیمنٹ کے بارے میں بہت زیادہ ایک قدرتی طور پہ ہم اس سے کنیکٹ ہو جائیں گے اور وہ چیز سوچیں گے. ہم نے نغمے میں سے لیرکس بھی ہم پک کر سکتے ہیں. اگر وہ قومی ترانہ ہے تو اس کے لیرکس آپ کو دل کو جا کے لگیں گے. اگر وہ قومی ترانہ ایسا ہے جو کہ کسی ہمارے فیوریٹ شاعر نے کہا ہے تو ہم شاعری کے اوپر زیادہ فوکس کریں گے کیونکہ ہماری اسٹڈی وہاں پہ زیادہ ہے. اور اگر جس سنگر نے گایا ہے اس سنگر کی ہمارے ساتھ ہسٹری ہے کہ ہمیں وہ بڑا پسند تھا یا جو کچھ بھی تھا، تو ہم اسی کے لحاظ سے جذباتی طور پہ اس سے کنیکٹ ہوں گے. اس کا مطلب ہے کہ باقی ایلیمنٹس جو ہیں اس پیس آف آرٹ کے جو باقی ایلیمنٹس ہیں وہ ہم تھوڑا پیچھے رکھ دیں گے، لیکن مور دین دی ادر ایلیمنٹس کسی ایک ایلیمنٹ کے اوپر ہم فوکس کریں گے اور ہمارے پہلا امپریشن جو ہے وہ اسی کی بیوٹی کے بارے میں ہوگا. یعنی اسی کی بیوٹی کو ہم زیادہ اپریشیٹ کریں گے جس کے لیے ہم دماغی طور پہ یا تجربے کے لحاظ سے پریپیئرڈ ہیں. اب یہاں اگزامپل دیکھیں آپ عامر خان کی. عامر خان کو اسی لیے اتنا مشکل ڈائریکٹر پروڈیوسر سمجھا جاتا ہے کیونکہ وہ سب چیزوں کی باریکیوں پہ کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میری فلموں میں سٹوری بھی مکمل ہونی چاہیے، سٹوری بھی امپریسو ہونی چاہیے، میرے پاس کیریکٹرز بھی امپریسو ہونے چاہیے، میرے پاس جو رنگ ہے فلم کے، اب لگان کے جیسے رنگ بڑے فیمس کلرز تھے کہ جس کلر سکیم میں ساری فلم بنی ہوئی وہ بھی بہت زیادہ درست ہونی چاہیے. ایکٹنگ بھی سب کی درست ہونی چاہیے، جو گانے میں بناؤں وہ بھی اوریجنل ہوں اور بالکل درست امپیکٹفل ہوں، اور جو میوزک ہو وہ بھی بالکل ایسا ہی ہو. اسی وجہ سے اس کی فلمیں بنانے میں، اب یہ اس کی کلر سکیم ہے، یہ اس کی کلر سکیم ہے جو ہر جگہ چل رہی ہے. اسی وجہ سے جو اچھا ڈائریکٹر یا اچھا سنگر یا اچھا آرٹسٹ ہوتا ہے اس کو بہت زیادہ وقت اس لیے لگتا ہے کیونکہ وہ اس چیز کو بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ اس کے آڈینس میں بہت فرق طرح کے لوگ ہیں. کچھ لوگ ایکٹنگ کو اپریشیٹ کریں گے تو میری ایکٹنگ بہت اچھی ہونی چاہیے. کچھ لوگ سٹائلنگ کو یعنی کلرز کو دیکھیں گے تو میرے کلرز بھی اس زمانے کے لحاظ سے، اس سٹوری کے لحاظ سے درست ہونے چاہیے. کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ دیکھیں گے کہ اس فلم میں بیوٹی جو ہے دوسری آرٹ کی یعنی ڈانس کی، میوزک کی کتنی ہے، تو مجھے ڈانس اور میوزک کے اوپر بھی جو ہے نا وہ بالکل درست اس کو کرنا چاہیے. اب یہ دیکھیں کہ اس کے کلرز جو ہیں، اب کلرز خاص اس ایریا کے کلرز کے ساتھ میچنگ ہوئی ہوئی ہے. اسی وجہ سے اس طرح کے آرٹسٹ کے کاموں میں دیر بھی زیادہ لگتی ہے اور وہ اصل میں اپنی آڈینس کا بڑے دل سے خیال رکھ رہے ہوتے ہیں تاکہ جس کو جو پسند آئے اس کے لیے وہ وہاں پہ چیز موجود ہو. اس کی ایک چھوٹی سی نہیں، اچھی خاصی بڑی ایگزامپل ہے ہمارے پاکستان میں بھی ہے. نور جہاں جو تھی ان کو پتہ ہے کہ ان کی آواز اچھی ہے، ان کو پتہ ہے کہ وہ وہی گانے پک کرتی ہیں جو کہ میننگ فل ہوتے ہیں، لیکن ان کو یہ بھی بات پتہ تھی کہ یہ ٹی وی کا میڈیم ہے تو جس طرح جو ویژول جا رہا ہے یعنی جس طرح میں دکھ رہی ہوں وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. تو وہ جتنی بھی اولڈ ہو گئیں لیکن انہوں نے جو ویژول ٹریٹ ہے نا کہ ایک خوبصورت عورت کو، ایک انٹیلیجنٹ عورت کو، ایک سکلفل عورت کو دیکھنے کا جو پلیجر ہوتا ہے، جو کلاس ہے، اور جو کہنا چاہیے کہ ان کے کپڑوں میں، یہاں پہ دیکھ لیں جس طریقے سے بال بنانے، جس طرح کے کپڑے پہنے، ان میں ایک بڑی ایک کلاس تھی اور وہ اس چیز کا پیغام تھا کہ ہاں جو بھی میں نے کرنا ہے اعلیٰ درجے تک کرنا ہے کیونکہ مجھے اصل میں پتہ ہے کہ اچھی چیز کیا ہوتی ہے اور میں اچھی کلاسی مہنگی ویلیوبل چیزوں کی وہ ہوں، قدردان ہوں. تو اگر ایک قدردان آرٹسٹ جو بھی پریزنٹ کرتا ہے باقی لوگوں کو بھی سمجھ آتی، باقی لوگ بھی ایجوکیٹ ہوتے ہیں اس کے بارے میں. تو یہ بھی اس چیز کی ایگزامپل ہے کہ کس طرح
آپ اپنی آڈینس کا کہ ہر سینس کا آپ خیال رکھیں اور ہر سینس کو سیٹسفائی کریں اور ہر چیز کے لیے آپ کے پاس کوئی ایک پیغام ہو. اب یہ بہت بڑی بات ہے کہ کوئی بندہ اپنے رکھ رکھاؤ، اپنے طور طریقے، اپنے سٹائل میں اتنا پرفیکٹ ہو کہ وہ کچھ بھی نہ کرے، منہ بھی نہ کھولے، چلتا چلا آئے اور آپ کو پتا چلے کہ ہاں اس بندے کو، اس بندی کو کوالٹی کا پتہ ہے. تو یہ باقی لوگوں کے اوپر بھی بہت اچھا امپیکٹ ڈالتا ہے. آپ کو بیوٹی کی صحیح اپریسیشن ہوتی ہے. اب ان کی جگہ یہ دونوں بہت بڑے سنگرز ہیں، لیکن یہ سادہ خاتون تھی. انہوں نے اس چیز پر کبھی توجہ نہیں دی کہ وہ دکھ کیسے رہی ہیں، لیکن انہوں نے بہت زیادہ توجہ دی. اسی لیے ان کی پاپولیرٹی کا جو شیڈ ہے وہ فرق ہے، اور میں ان کو زیادہ ایجوکیشن فوکس سمجھتی ہوں، کیونکہ آپ صرف ایک سینس یعنی دیکھنے جس میں آپ کو بڑا پلیجر ملتا ہے، اس سے بھی آپ لوگوں کو بڑا ان کے جو سٹینڈرڈز ہیں وہ بہت ہائی کر سکتے ہیں. We naturally have more natural interest, evaluative tools, vocabulary acquired and built inside us to make a reasonably value aesthetic judgment. یہ پچھلی بات کی کنٹینویشن ہے کہ ہمیں جو چیز پسند ہوتی ہے، جس چیز کے لیے ہم زیادہ تیار ہوتے ہیں. اگر ہم بچپن سے شاعری پسند کرتے جا رہے ہیں تو نور جہاں کے جن گانوں کی شاعری بہت اچھی تھی، ہمیں ہمیشہ وہ یاد رہیں گے. اگر ہم زبان دان زیادہ ہیں، یعنی ورڈز پہ زیادہ فوکس ہے شاعری اور کانسیپٹ کے بجائے، تو ہم اس چیز پہ غور کریں گے کہ فلاں لفظ کا تلفظ اور اس کی ادائیگی انہوں نے کیسے اچھی کی، اور ہمیں وہ چیز یاد رہے گی. ہمیں استادوں کے کاموں میں، جیسے مہدی حسن صاحب بھی ہیں، ان سب کے کاموں میں الفاظ کی ادائیگی، غلام علی بھی ہیں، ان کے الفاظ کی ادائیگی کے اوپر بہت فوکس ہوتا ہے، کیونکہ ان لوگوں کو خود یہ پتہ ہوتا ہے کہ جس طریقے سے لفظ کہا جائے گا قدردانوں کو اس کی بہت اچھی طریقے سے سمجھ آئے گی اور بڑا نوٹس کریں گے. تو لیکن اس سے پوائنٹ یہی ثابت ہوتا ہے کہ جس چیز کے لیے آپ مینٹلی جس چیز کے لیے تیار ہوتے ہیں، جس چیز کا تجربہ آپ کے پاس زیادہ ہوتا ہے، اس کی خوبصورتی کو آپ زیادہ ریڈیلی اپریشیٹ کرتے ہیں، اور آپ اس کی خوبصورتی کی باریکیوں میں بھی جاتے ہیں اور اس کی خرابیاں نکالنے کے بھی قابل ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس اس چیز کا ایکسپیرینس ہوتا ہے. آپ کی ویلیوبل ایستھیٹک ججمنٹ، یعنی جو آپ کی ایستھیٹک ججمنٹ آپ دیں خوبصورتی کے بارے میں، ویلیوبل تبھی ہوتی ہے جب آپ کا اس چیز میں تجربہ اور سٹڈی بہت زیادہ ہوتی ہے. اب جیسے اقبال بانو کو آپ دیکھیں گے، میں تو اقبال بانو کی تصویر دیکھتی ہوں تو مجھے تو ایک دم سے فیض صاحب یاد آتے ہیں. کیوں کہ بے شک ان کے گانے، ان کی ادائیگی، ان کا گائیکی ان کی بہت زبردست تھی، لیکن ان کی جو سب سے بڑا سگنیچر پوائنٹ جو میرے نزدیک ہے وہ یہ کہ جو ان کی ریولوشنری، جو ان کی پوئمس جو بڑی جرت کے ساتھ جب ان کو بین کر دیا گیا تھا تو بھی بڑی جرت کے ساتھ سٹیج پہ بیٹھ کے وہ فوجیوں کے سامنے وہ یہ چیز گاتی تھی، جب ماشاء اللہ وغیرہ کا سین تھا کہ ان کے خلاف ان کو چیلنج کرتی تھی. تو میرے نزدیک اس چیز کی پاور، اس چیز کی خوبصورتی اور جرت کی خوبصورتی، اور جب یہ گانا یہ خاتون گائے گی تو ساتھ یہ پرسن بھی موجود ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ ہم سب لوگ جس چیز کے لیے مینٹلی تیار ہوتے ہیں، ہمیں وہ چیز اس میں سے سمجھ آتی ہے اور وہ ہم زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں، اس کو زیادہ نیچرلی اس کو زیادہ خوبصورت سمجھتے ہیں. اٹ ڈز ناٹ مین وی ڈونٹ فائنڈ ادر تھنگس بیوٹیفل. ایسی بات نہیں کہ پھر گانا آپ کو پسند نہیں آئے گا، آپ کو گانا بھی پسند آتا ہے، آپ کو نغمہ ادائیگی جو ان کی کلاسیکل سنگنگ کا سکل ہے وہ بھی پسند آتا ہے. بٹ وی وونٹ رجسٹر ادر ایلیمنٹس اور اسٹرینتھ اور پرابلمس of it until we have enough study to truly gauge it. لیکن ہوتا یہ کہ چونکہ مجھے سنگنگ کے بارے میں بہت زیادہ نہیں پتا، مجھے راگوں کا نہیں پتا، اس لیے، اور میں اپریشیٹ کر رہی ہوں، میری سینسز بتا رہی ہیں کہ بہت ہی اچھا ہے، لیکن میں اس کے بارے میں زیادہ فوکس اس کے اوپر اس لیے نہیں کروں گی کیونکہ گائیکی کے بارے میں علم میرا لمیٹڈ ہے. تو میں اس چیز کے بارے میں اپنا علم اور اپنی اپریسیشن اور بیوٹیفل اور نا بیوٹیفل ہونے کا فوکس اس چیز کی طرف کر دوں گی جس کے بارے میں مجھے زیادہ علم ہے، مثلاً شاعری یا مثلاً الفاظ یا مثلاً ہسٹری. That's why we often understand the true significance of poetry later in our lives than music of some songs. یہی وجہ ہے کہ ایک سیدھی سی بات ہے، میوزک بچپن سے ہی آپ کو پسند ہوتا ہے. میوزک کے پسند آنے کے لیے صرف پسند آنے کے لیے کسی علم کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ آپ کے اندر ہی وہ چیز ہوتی ہے. البتہ میوزک کی باریکیاں سمجھنے کے لیے آپ کو میوزک اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. لیکن جو شاعری ہوتی ہے وہ ظاہر ہے جب آپ پڑھنا شروع کریں گے، جب آپ
اسکول کالج تک پہنچیں گے آپ کو شاعری کی جو صحیح سگنیفیکنس ہے وہ صرف تب سمجھ آتی ہے، یعنی عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کو پوئٹری کی زیادہ سمجھ آتی ہے. اسی لیے آپ کو اکثر یہی ہوتا ہے کہ گانا یاد رہ جاتا ہے لیکن اس کی شاعری یاد نہیں رہتی، کیونکہ آپ کا فوکس اس کی طرف کم تھا، کیونکہ آپ کو سمجھ کم تھی. اب اکثر یہ شعر اپنے بچپن میں پڑھے ہوں گے لیکن آپ کو سمجھ نہیں آتے اس کی، یا آپ کو اس کی سرفیس کی لیئر سمجھ آتی ہے، اور سرفیس کی جو لیئر سمجھ آئی اس کے بارے میں آپ نے کوئی خوبصورتی اس کی نکال کے اس پہ آپ خوش ہو گئے، لیکن اس کی اصل خوبصورتی یا اس کی جو جان تھی وہ آپ کو تب سمجھ آئی جب آپ 40 سال کے تھے. یعنی بہت سی چیزوں کی بیوٹی آپ کے سامنے صرف تب ظاہر ہوتی ہے جب آپ اس قابل ہوتے ہیں، آپ کی کچھ سٹڈی ہوتی ہے. سب چیزوں کی خوبصورتی بغیر سٹڈی کے اپریشیٹ نہیں کی جا سکتی. الفاظ، آئیڈیاز اور شعر و شاعری اور بیسکلی شعر و شاعری میں یا رائٹنگ میں کانسیپٹ ہوتا ہے جس کی مشکل آپ کو تب سمجھ آتی ہے جب آپ کے پاس انف ایکسپیرینس ہوتا ہے. There has always been a contest and conflict between two sister arts of poetry and painting. اب ایک چھوٹا سا اور ذکر بھی کر دیتے ہیں کہ شاعری اور پینٹنگ میں ایک بڑا تھوڑا سا جھگڑا بھی رہا ہے، تھوڑا سا کانفلکٹ بھی رہا ہے ہمیشہ سے. It is over the relation between and the value of images that we perceive when artist or poet paints pictures for us. اور یہ جو جھگڑا یا کانفلکٹ ہے وہ اس چیز کے اوپر ہے کہ شاعری بھی آپ کے دماغ میں ایک امیج بناتی ہے، آپ کے دماغ میں تصویر بنتی ہے، اور جو پینٹنگ ہے وہ بھی امیج ہی ہے، یعنی وہ بھی تصویر ہی ہے. اس چیز کا جھگڑا اور بحث ہمیشہ ہوتی رہی ہے کہ شاعری جو سننے والے کے دماغ میں تصویر بناتی ہے وہ زیادہ اچھی ہے، یا جو پینٹر خود ہی پینٹ کر کے آپ کو دکھا دیتا ہے وہ زیادہ اچھی ہے. پوئٹ میکس وربل اینڈ مینٹل امیج. اب شاعر نے تو الفاظ آپ کے سامنے دینے ہیں نا، تو آپ شاعر کی شاعری سے اپنے دماغ میں امیجز بنتے ہیں یا زبان کے امیجز بنتے ہیں. یعنی زبان کے امیجز سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن آپ یہ سمجھ لیں کہ جب کوئی شعر آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو سمجھنا جب آپ چاہ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے دماغ میں ایک سٹوری چلنا شروع ہو جاتی ہے، لیکن وہ سٹوری آپ ہی بناتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کا علم زیادہ ہے تو آپ کی سٹوری بھی رچ ہوگی، اگر آپ کا علم کم ہے تو آپ کی سٹوری بھی کم ہوگی، کمزور ہوگی. اسی لیے کم علم والوں کو شعر کم سمجھ آتے ہیں اور زیادہ علم والوں کو نسبتاً زیادہ سمجھ آتے ہیں. لیکن شاعر کی الفاظ سے پینٹ آپ کو اپنے دماغ میں پکچر خود ہی کرنی پڑتی ہے. شاعر نے یہ کہا اب میرے دماغ میں کچھ اور بنے گا، لیکن ہو سکتا ہے کسی اور کے دماغ میں کچھ اور امیج بنے، کسی اور کے دماغ میں یہی امیج بنے گا اسی شعر کا. جو آرٹسٹ ہوتا ہے وہ ویزیبل امیج بناتا ہے. آرٹسٹ نے تو دیکھنے والا بنا دیا، آرٹسٹ نے شاعری نہیں کی، اس نے یہ آپ کو دکھا دیا. پینٹرز اب کیا کہتے ہیں؟ پینٹرز یہ کہتے ہیں کہ دے آر موسٹ سوٹیڈ ٹو ٹیل اے اسٹوری. وہ کہتے ہیں اسٹوری تو ہم ہی سنا سکتے ہیں کیونکہ ہم سب سے کلیئر پکچر پینٹ کر سکتے ہیں. ہم جو پکچر پینٹ کرتے ہیں وہ ہماری مرضی، جتنی مرضی دھندلی کرنا چاہیں، جہاں سے دھندلی کرنا چاہیں، جہاں سے روشن کرنا چاہیں کر لیں. جتنے ایکشنز اور جتنے ایموشنز اس میں ڈال سکتے ہیں، ڈالنا چاہیں ہم ڈال دیں. ہم ایک ایسی چیز بناتے ہیں جو کہ جب دیکھنے والے کی آنکھ دیکھتی ہے تو ہماری تصویر اس آنکھ سے گفتگو کرتی ہے. وہ آپ کے دماغ پہ بوجھ نہیں ڈالتی، وہ دیکھنے والے کے آنکھ کو ایک چیز پریزنٹ کر دیتی ہے، اور دیکھنے والے کو بڑی آسانی ہوتی ہے، وہ پکچر ہماری دیکھتا ہے اور ان کو ہمارا آئیڈیا سمجھ آ جاتا ہے. یعنی کوئی بھی اگر انکلیئر آئیڈیا یعنی کانسیپٹ میں نے بتانا ہو تو میں ایز اے پینٹر میں زیادہ اچھے طریقے سے بتا سکتا ہوں. پینٹر یہ کہتے ہیں. اب پینٹر نے یہ بنا دیا، ایک عجیب و غریب سا کانسیپٹ ہے، بنا دیا، میں نے دیکھ لیا، مجھے سمجھ آ گیا. سارے درختوں کے اوپر لیموں کی کاشیں لگی ہیں. پینٹر جتنی بھی عجیب و غریب بات کہنا چاہے، اب اس کو 200 لفظ چاہیے یہ ساری سٹوری بتانے کے لیے کہ ایک ہاتھی تھا جس کی لمبی لمبی ٹانگیں تھیں، مکڑی کی جیسی تھیں، اتنی اونچی تھیں، اور یہ اب ساری چیزوں کو جب وہ بتانا شروع کرے گا ایک رائٹر کی طرح اس کو بہت دیر لگے گی. لیکن جب وہ پینٹ کر دے گا تو میں 1 منٹ کے لیے دیکھوں گی، مجھے کافی ساری سٹوری اور اس کی لوکیشن اور اس کے رنگ اور اس کے آپس میں تعلق، آپس میں فاصلہ، آپس کی سٹوری بھی مجھے سمجھ آ جائے گی. امیج کا یہ فائدہ ہے. اور یہ دیکھیں امیج کا فائدہ ہے، مجھے پوری بات سمجھ آ جاتی.
مجھے اس کی خوبصورتی بھی سمجھ آ جاتی ہے، کیونکہ پینٹر نے خود ہی خوبصورتی اس میں ڈال بھی دی ہے. جس چیز کو وہ خوبصورت یا بدصورت لگانا چاہتا ہے وہ اس کی مرضی ہے. اس نے پوری پکچر میرے سامنے پینٹ کر دی، مجھے پوری سٹوری ہر ڈیٹیل میں سمجھ آ گئی. ابھی دیکھیں، عجیب و غریب چیزیں کہنے میں پینٹرز بہت اچھے ہوتے ہیں، کیونکہ لفظوں کو جب آپ انٹرپریٹ کرتے ہو اپنے دماغ میں تو آپ کے لفظ ضروری نہیں کہ لفظ بالکل درست طریقے سے بنے. پورا آئیڈیا جو پینٹر کے ذہن میں عجیب و غریب ہے وہ آپ کے ذہن میں شاعری سے آنا بہت مشکل ہے. عجیب و غریب چیزیں پینٹرز آپ کو ایسے دکھا دیں گے کہ آپ کو یقین بھی آ جائے گا اس سٹوری پہ، اور آپ دیکھ بھی لیں گے، اور آپ کے ذہن میں کبھی آیا بھی نہیں ہوگا کہ کبھی کوئی ویل اوپر سے نیچے آئے گی اور وہ بادلوں میں تیر رہی ہوگی. یہ پینٹر ہی کر سکتے ہیں کہ کسی بادشاہ کی شدید مایوسی، کہ وہ بادشاہ بھی ہے، سب کچھ اس کے پاس ہے، وہ شاید جنگ جیت بھی ہے، لیکن کیا مایوسی ہے. اب یہ لفظوں میں جیسے مرضی آپ بیان کریں، پینٹر نے بڑے جلدی سے کر دیا. ایموشنز جو ہیں وہ پینٹرز بہت اچھے طریقے سے بتا سکتے ہیں. جو اب پوئٹ کیا کلیم کرتے ہیں، پوئٹ کہتے ہیں poet claim that they can offer a mental imagery which can bypass the external sense of vision. اور پینٹر اور پوئٹس اور ہی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کو نا ایک مینٹل امیجری بنانے کا موقع دیتے ہیں، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ میرے الفاظ جو ہیں وہ ڈائریکٹلی آپ کے دماغ میں جا کے ایک امیج بنا دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کے پاس بینائی نہیں بھی ہے، اگر آپ آنکھیں نہیں بھی رکھتے تو آپ کو میری بات تو سمجھ آ جائے گی، کیونکہ آپ کو تو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں کوئی پینٹر تھوڑی ہوں کہ آپ کو کہوں کہ ہاں آنکھیں ہوں گی تو تم دیکھو اور پھر میری بات سمجھو. لیکن میں نے تو اس ساری چیز کو بائی پاس کر دیا، میں نے دیکھنے کو بائی پاس کر دیا، میں نے ایک الفاظ کہے اور آپ نے اپنے دماغ میں امیج بنا لی. پوئٹس کا یہ کلیم ہے. They say poetry can effectively speak directly to the mind or soul, and that the poet, through his verbal craft, can enter minds of the reader by the way of senses and stirs reason and emotions together. شاعر کہتا ہے کہ ہم تو ڈائریکٹلی آپ کے دماغ سے بات کرتے ہیں، ہم آپ کی روح سے بات کرتے ہیں، اور اگر ہم اچھے شاعر ہیں، اگر ہمیں الفاظ صحیح طریقے سے بتانے آتے ہیں، بنانے آتے ہیں، تو ہم ریڈرز کے ذہنوں میں سینسز کے ذریعے پہنچ جاتے ہیں اور اس کو پورا موقع دیتے ہیں کہ وہ اپنی پکچر خود پینٹ کرے، وہ اپنے ایموشنز، اپنی چیزیں خود کرے. ہم اس کو کنٹرول نہیں کرتے جس طرح پینٹر کنٹرول کرتا ہے. اب یہ شعر ہے، آپ پڑھیں، میرے ذہن میں کچھ اور بنے گا، آپ کے ذہن میں کچھ اور بنے گا، لیکن دل کو لگتا ہے. Musicians and music theorists have claimed that music too functions by producing images. حالانکہ میں اس سے بہت زیادہ اگری نہیں کرتی، لیکن میوزیشنس بھی کہتے ہیں کہ جی دیکھیں میوزک کی وجہ سے بھی آپ کے دماغ میں امیجز پیدا ہوتے ہیں. حالانکہ میرا یہ خیال ہے کہ میوزک آپ کے جذبات کو ڈائریکٹلی امپیکٹ کرتا ہے، اور جذبات کی چھیڑ چھاڑ سے ہی ہمیں خوشی یا سیڈنس کا احساس ہوتا ہے. لیکن بہرحال کچھ میوزک ایسے کے پیسز ایسے ہیں جن سے آپ کے دماغ میں امیجز بنتے ہیں، دماغ میں خیال نہیں، آپ کہیں گے کہ تصویر بنتی ہے. There can be many types of images that our mind produces when we listen to instrumental music. اب جن میوزک کے پیسز میں الفاظ نہیں ہوتے، صرف بانسری یا پیانو یا جو میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں ان کے ذریعے میوزک بنایا جاتا ہے، تو اس قسم کے جو انسٹرومنٹل میوزک ہوتا ہے اس سے آپ کے ذہن میں کافی امیجز بنتے ہیں. دیر کین بی نیریٹیو امیجری. ایسی امیجری بھی آپ کے دماغ میں ایسی اسٹوری بھی چل سکتی ہے کہ جیسے کوئی اسٹوری چل رہی ہو، کہ ہاں یہ اندر آیا، اس نے اس کو یہ کہا، وہ چلا گیا، اس نے اس کو مارا. مطلب یہ کہ ایک سٹوری جیسی امیجری بھی چل سکتی ہے. اور وہ سٹوری جیسی امیجری اس طرح چلتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ میوزک دھیمے سے تیز، تیز سے بے چین، بے چین سے اونچا، اونچے سے چیخنے والا، پھر ریزالو، پھر آہستگی. مطلب اس طرح کی میوزک میں ایک چلنے کی صلاحیت ہوتی ہے. تو آپ کی جو اس طرح کی سٹوری ہے، جو نیریٹیو امیجری ہے کہ جو سٹوری چل رہی ہے، وہ بھی اکثر اسی میوزک کے اتار چڑھاؤ اور اسی سٹوری بلڈنگ کے ساتھ ساتھ بھی چل سکتی ہے. اکثر ایسے ہوتا ہے.
There can also be some motor imagery, imagined singing, playing an instrument और keeping the beat. एक और तरह की इमेजरी भी म्यूज़िक आपके ज़हन में डाल सकता है कि जिसमें आपको लगे कि हाँ मूवमेंट के साथ चीज़ें हिल रही हैं। जैसे कोई म्यूज़िक के ऊपर पाँव हिलाता है, क्लैप करता है, या कोई तालियां पीटता है, या कोई गिटार बजा रहा है, तो यानी वो वाली इमेजरी जिसका स्टोरी नहीं कोई बनी हुई होती, कोई स्टोरी से ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन वो हाथों की, पाँवों की, किसी भी चीज़ की मूवमेंट के साथ कनेक्टेड होती है। उस किस्म के इमेजेस भी आपके ज़हन में बनाती है। अब आपको क्या पता मेरे ज़हन में मोटर इमेजरी कौन सी बनती है, हो सकता है वो बहुत खूबसूरत हो। तो इस लिहाज से भी म्यूज़िक इंटरप्रिटेशन जो है वो फ़र्क होती है। Or the imagery of pitch and seeming special dynamics of the notes as music moves from high to low or swiftly to slowly. म्यूज़िक के साथ भी जब म्यूज़िक की मूवमेंट होती है कि बारीक बारीक हल्का हल्का से एकदम ठक 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 उसकी बीट फ़र्क हो गई, फिर ऊंचा चला गया, फिर वो फैल गया, तो कई दफ़ा इस तरह के जो म्यूज़िक की मूवमेंट होती है, उसका उतार चढ़ाव होता है, उसके साथ भी ऐसी इमेजरी बनती है जिसकी बॉडी कोई नहीं होती, जो आप पहचान नहीं सकते, लेकिन उसके साथ जैसे मैंने कहा ना कि म्यूज़िक एकदम फैल जाता है, तो हो सकता है ये फैलने वाली चीज़ भी मेरे ज़हन में इसकी भी तस्वीर बनती हो। तो म्यूज़िक इस किस्म की इमेजरी भी आपके उसमें बनाता है। कई दफ़ा आपको लगता है कि आप फँस के तंग सी बारीक सी चीज़ पे चल रहे हैं, कभी आपको लगता है बहुत बड़े-बड़े जंप लगा रहे हैं, तो ये समझें कि इस तरह की जो चीज़ है जो कि एब्स्ट्रैक्ट किस्म की है, वो भी आपके ज़हन में म्यूज़िक से बनती है। Whatever image, whatever image music or poetry or prose paints in your mind, it is often no less real than those of external perception. ये भी एक बहुत ही मज़ेदार बात है कि देखें, ये कौन फैसला करेगा कि जो बाहर आपको अपनी आंखों से बाहर एक कोई चीज़ नज़र आ रही है, वो ज़्यादा असल है, या म्यूज़िक या पोइट्री या प्रोज़, मतलब कोई नॉवल पढ़ने की वजह से जो आपने अपने ज़हन में कोई एक इमेज पेंट की है, वो ज़्यादा रियल है। मुझे तो लगता है दोनों ही रियल लगते हैं, क्योंकि दोनों इतने असल हैं, दोनों अगर पोइट्री बहुत अच्छी लिखी हो, या जो नॉवल का राइटर है वो बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करे, तो आपके दिमाग में जो पिक्चर बनती है उस सीन की, अक्सर कोई सीन होता है जिसको एक्सप्लेन किया जाता है, तो अगर राइटर ने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है और वो पिक्चर आपके दिमाग में पेंट हो गई है, वो अक्सर पिक्चर बहुत ही रियलिस्टिक होती है। आप कह नहीं सकते कि वो ज़्यादा असली है या जो बाहर जो चीज़ थी वो कि जो असल में अगर वाक़या हो वो ज़्यादा असली है या जो आपके ज़हन में है वो असली है। Because all these images seen by eye from external world or imagined images that we make in our minds ourselves both have a material existence in brain that produces them. अब ये बड़ी बारीक सी बात है कि देखें, आँख ने बाहर से चीज़ की तस्वीर देखी या हमारे जहन ने अंदर ही पेंट कर ली, प्रोसेस तो हमारे दिमाग में ही होनी है। तो हमारा दिमाग जो है वो दोनों तस्वीरें जो हमने खुद इमेजिन की होती है या जो हमारी आंख बाहर से देख के लाग रही होती है, उन दोनों को असली ही समझता है। चूँकि हमारा दिमाग इनको असली ही समझता है, इसलिए हमारी मर्ज़ी होती है कि हम उसमें से कौन-सी चीज़ देखें। अब अगर हम अपने दिमाग के इमेजिन्ड वाले पार्ट में से कोई चीज़ देख रहे हैं, कोई गाना सुनने के बाद हमारे ज़हन में कोई एक इमेज बना है, लेकिन वो मेरे ज़हन में मेरा अपना पर्सनल इमेज बना है और वो इतना रियल है कि उसमें से मैं कोई चीज़ देख के पसंद करूँगी या मुझे पसंद आएगी, तो वो तो आप में से तो किसी को पता ही नहीं होगा कि मुझे क्या चीज़ पसंद आ रही है। इसीलिए ये कहते हैं कि किसी भी एक पीस ऑफ आर्ट, पेंटिंग, म्यूज़िक या लिटरेचर या पोएट्री, उसकी जो समझ होती है फ़र्क लोगों में, वो बहुत ही ज़्यादा फ़र्क होती है और उसके बहुत ही कम एलिमेंट्स होते हैं जो आपस में मैच किए जा सकते हैं। इसीलिए इसका ताल्लुक ब्यूटी से इस तरीके से है कि इसीलिए आप किसी भी ब्यूटीफुल चीज़ के बारे में आखिरी फ़ैसला, हतमी फ़ैसला, मैथमेटिकल लेवल का नपा तुला हुआ फ़ैसला दे ही नहीं सकते, क्योंकि ब्यूटी की एप्रिसिएशन, ब्यूटी की अंडरस्टैंडिंग, ब्यूटी की विजुअलाइज़ेशन जो है हम सबके दिमाग में बहुत फ़र्क है। मैं जितना चाहूँ आपको बता दूँ, मेरे ज़हन में जो खूबसूरत कुर्सी की तस्वीर है वो मैं आपको नहीं दिखा सकती। जब हम दोनों लोग एक चीज़ देख ही नहीं सकते, तो हम दोनों किस तरह डिसाइड करेंगे कि वो चीज़
کتنی خوبصورت یا کتنی کم خوبصورت ہے. اس لیے خوبصورتی کی جو ججمنٹ ہے اس کو میں نے پہلے بتایا کہ رائے کے طور پہ لینا چاہیے، فیصلے کے طور پہ نہیں لینا چاہیے، سچائی کے طور پہ نہیں لینا چاہیے. تھینک یو.